السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آئیے ہمارے ساتھ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ خان صاحب اکثر اوقات اپنے کارکنان کو یہ میسیج دیتے تھے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاسٹ کے اوپر نظر گمانی ہوگی۔ دماغی ڈفرز اور سیاسی ہجڑے خان صاحب کو پاکستانی قوم کو ایک عظیم کام بنانے میں جو روڑے اٹکاتے رہے، ملاحظہ کیجیے۔ آصف علی زرداری نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ اسپتال کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے اسپتال کا افتتاح تو ایک کینسر کی مریض بچی سے کروانا تھا، لیکن انہوں نے وزیر اعظم اور ان کے شوہر کو مہمانوں میں بھی نہیں بلایا۔ اب آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو عمران خان سے کھل کر ناراض ہو چکے تھے۔ بینظیر بھٹو نے عمران خان کے پی ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات رکوا دیے۔ شوکت خانم کو سب سے زیادہ چندہ رمضان المبارک میں ملتا تھا، اشتہار بند ہونے سے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ مزید یہ کہ پی ٹی وی پر فنڈز جمع کرنے کے لیے جو ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسی دوران لیڈی ڈیانا نے شوکت خانم ہسپتال کا دورہ کیا تو عمران خان اور اسپتال کو عالمی پذیرائی ملی۔ شاید یہ بات بھی کچھ طاقتور سیاستدانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ 14 اپریل 1996 کی صبح عمران خان معروف کاروباری شخصیت نسیم سہگل کو شوکت خانم کا دورہ کروانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اسپتال میں بم دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں کینسر کے 2 مریض بچے جو پہلے سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کسی اسپتال میں پہلا بم دھماکہ تھا۔ اس سانحے میں 7 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے۔ اسپتال کو کروڑوں روپے کا نقصان الگ ہوا۔ بینظیر بھٹو اسی دن اسپتال کے دورے پر پہنچی تاکہ مریضوں سے مل سکیں اور عمران خان سے تعزیت کر سکیں، لیکن عمران خان ان سے اتنے ناراض تھے کہ وہ وزیر اعظم کے پہنچنے سے پہلے ہی اسپتال سے نکل گئے۔ اکٹھا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اخباروں میں آتا ہے کہ اس ہسپتال میں مفت علاج نہیں ہو رہا مریضوں کا، کبھی یہ آتا ہے کہ یہاں اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، پیسہ چوری ہو رہا ہے، ہر قسم کی کہانی آتی ہے۔ میں صرف اخبار والوں سے خاص طور پہ آج ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر ہاسپٹل بند ہوتا ہے یہ پاکستان کو نقصان ہے۔ کوئی پاکستان میں ایسا ہاسپٹل اس وقت نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ چیز مانتا نہیں کہ یہاں غریبوں کا مفت 80% لوگ یہاں ملے جنہوں نے کہا کہ ہمارے سے ایک پیسہ نہیں لیا گیا، تو آپ پھر میرے پاس آئیں، پھر کہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک انسٹیٹیوشن جو اس پاکستان میں 80% مریضوں کا مفت علاج کرتی ہے، اور اس کے باوجود بار بار اخباروں میں پروپیگنڈا آ رہا ہے کہ یہاں غریبوں کا مفت علاج نہیں ہو رہا اور پیسہ اور جگہ لگ رہا ہے، اور عمران کی یہ پیس ڈپارٹمنٹ سٹور بن رہا ہے، یہ اس سے نقصان ہسپتال کو ہو رہا ہے۔ یہ دماغی ڈفرز اور سیاسی ہجڑے خان صاحب کی مقبولیت سے آج سے پریشان نہیں ہے، بلکہ 1988 سے ہسٹری شروع ہوتی ہے، جب ایک ڈکٹیٹر نے خان صاحب کو وزارت آفر کی تھی، خان صاحب نے نہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے بھی ان کو وزارت آفر کی، انہوں نے نہ کیا کیونکہ وہ سوشل ایکٹیویٹی اپنا ایک کینسر بنانے کے لیے جو اسپتال بنایا کینسر کے علاج کے لیے ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے۔ خان صاحب اس چیز کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہتے تھے، لیکن خان صاحب کو ایک غیر سیاسی ہوتے ہوئے بھی سیاسی پارٹیوں نے اس ڈر میں کہ ان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کس قسم تک کے نقصان پہنچائے وہ آپ کے سامنے۔ خان صاحب کو سزا دینے والے جو ججز ہیں ان کا حال آج یہ ہے کہ جب وہ عام عوام سے یا اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں مجمع کے اندر کہ ہمارا نظام کیسا ہے، ہاتھ اٹھائیں، تو اٹھنے والے ہاتھ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ Do you think that the actual stakeholder is satisfied with the judicial system? I think I should pose this question to the audience. All those who think are satisfied, please raise their hands. We've got a F grade. ڈٹھائی کی ہنسی آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں، یہ آنے والے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ جس نظام نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا دی، نائلی کی، وہاں پہ توشہ خانہ کے اتنے سارے طائف موجود ہیں لوگوں کے پاس کہ نائلیوں کی تو لائنیں لگ جائیں گی، لیکن سزا صرف عمران خان صاحب کو دی گئی۔ یہ سسٹم عمران خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خان صاحب اس سسٹم کو پچھلے 26 سال سے جانتے ہیں کہ اس سسٹم کے ساتھ انہوں نے کیسے لڑائی کرنی ہے، فائٹ کرنی ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو
دماغ کے ساتھ کام لینا ہے، جذباتی نہیں ہونا۔ سرکار الیکشن آج آئیں یا کل آئیں، اس پاکستان کے اندر آمریت کے 12 سال بعد بھی الیکشن ہوئے تھے، اور جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی عوام نے اس کو ووٹ دیا تھا۔ ہسٹری یہ بیان کرتی ہے کہ جب بینظیر بھٹو کے ساتھ سسٹم نے زیادتی کی تو عوام اسے دوبارہ لے کے آئی، جب میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تو عوام ان کو دوبارہ لے کے آئی۔ یہاں پہ اس وقت سوال اس شخص کا ہے جس نے پاکستان کی قوم کو ایک عظیم قوم بنانے کی کوشش کی ہے، تو اس کو یہ اتنی آسانی سے تو باہر آنے نہیں دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ خان صاحب کے لیے دعا کریں، اور جب بھی الیکشن ہوئے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنی ووٹ خان صاحب کے حصے میں ضرور ڈالیں۔ پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مرشد عمران خان نیازی زندہ باد۔